السلام علیکم۔ آج گائے کے نام پہ ذکر کروں گا کہ گائے کے پوجا کہاں سے شروع ہوئی، اس کے بارے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہندوستان میں یعنی براہمن لوگ ہیں، پنڈت لوگ ہیں، ان کے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب توریت سے جو علماء یہود نے الگ الگ اوراق میں لکھ رکھی تھی اور اصل کتاب کو چھپا کے رکھتے تھے، توریت کو چھپا کے رکھتے تھے اور اپنے منفعت حاصل کرنے کے لیے چھپا کے رکھتے تھے جو اس کو توریت کو۔ اور یہ جو گائے پوجا ہوئی تو وہاں سے ہوئی جب فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا جو کہا کہ میری نبوت کو مانو، تو اس نے جو بولا کہ آپ کے پاس کیا ہے، تو انہوں نے جو لاٹھی ڈالی تو بہت بڑا سانپ ہو گیا، اور بغل سے ہاتھ نکالا تو جو وہ چمکنے لگا۔ دونوں نشانی دیکھ کر کے بولا کہ میں آپ کی طرح کا یہ جادو ہے اور آپ کی طرح میں بھی ہے جو ایسا مقابلے کے لیے ایسے جادوگر لے کے آؤں گا، آپ جو دن طے کر لے۔ دن طے ہو گیا، صبح 8 بجے کا وقت دے دیا گیا، اور فرعون نے کہا کہ مصر کے اطراف میں جتنے ملک ہے اس میں سے قابل فن جتنے بھی جادوگر ہیں ان کو لے کے آؤ۔ تو جتنے بھی جادوگر آئے ان سے جو معاہدہ ہو گیا کہ جو آپ اگر جیت جائیں گے تو ہم بڑے عہدے پہ آپ کو فائز کر دیں گے۔ تو جب وقت ہو گیا 8 بجے کا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ ڈالو جو ڈالنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ہی ڈالیں۔ تو جادوگروں نے لاٹھیاں رسیاں ڈالی، اور وہ جب پورے میدان میں گھومنے لگی تو جادوگر جو بولنے لگے ہم ہی فرعون کے اقبال کی قسم ہم غالب رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے عصا ڈالا، ڈالتے ہی چند سیکنڈ میں ہے جو وہ نکل گئے۔ تو جادوگر سارے کے سارے میدان میں ہے جو آ کر کے وہ کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لائے۔ تب ہے جو فرعون نے کہا میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پہ سولی چڑھوا دوں گا۔ براہمنوں کے باپ کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں جو براہمن ہے نا ان کے باپ کی بات کر رہا ہوں۔ فرعون نے ایسے کہا، تو اب ہے جو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، وہ تو جانتے تھے کہ یہ ظالم ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔ براہمنوں کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے باپ دادا تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو اور ہمیں ثابت قدم رکھیے۔ تو جب ہے جو یہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو فرعون کے ڈر سے بھاگ نکلے، مصر سے ادھر اس علاقے سے بھاگ نکلے تو وہ دریائے نیل کے پار ہوئے تو ایک قوم کو دیکھا، وہ اپنے یعنی دیوی دیوتاؤں کے سامنے جو کیرتن کر رہی تھی، بھجن کر رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے یہ لوگ تھے نا جو جادوگر ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ہے جو موسیٰ ایسا خدا بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہو گئے اور کہے کہ ابھی تو ہے جو اللہ نے تم کو نجات دی ہے، کیا تمہارا رب ہے جو بہتر نہیں ہے؟ کیا ایسی ہے جو جہالت کی بات کرتے ہو تم؟ بڑی جاہل قوم۔ اب ہے جو جب موسیٰ علیہ السلام وہ نیل کے پار ہونے لگے تھے تو وہ عصا مارنا بھول گئے تھے، تو فرشتے نے آگے جب یاد دلائے تو پاؤں کے نیچے جیسے جو پاؤں اٹھاتے نیچے گھاس اگ جاتا تھا، تو سامری نے ہے جو اس گھاس میں سے ایک مٹھی بھر لی مٹی کی۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور کی پہاڑی پہ چلے گئے بات کرنے کے لیے، تو یہ سامری نے پوری قوم کو بولا کہ سونا ایک جگہ اکٹھا کر کو آگ لگا دو،
आग लगा के इकट्ठा करके इसके अंदर है जो बेल बना दिया, बेल बना करके, और वो मिट्टी फूंकी फूंकते ही वो बेल बन गया। तो ये बेल की पूजा पे कायम हो गए। और हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तुम्हारी आजमाइश है, ये काम नहीं करो। तो वो इतने जो हो गए कि हारून अलैहिस्सलाम को मारने के लिए तैयार हो गए। तो जैसे आज है जो गाय के नाम पे है जो बहुत सारे है जो वारदात होती है, इसी तरह उस हारून अलैहिस्सलाम जो उनके नबी थे, उनको मारने के लिए तैयार हो गए। तो ये अब है जो मूसा अलैहिस्सलाम आए और आकर के कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ बेहतर वादा नहीं किया था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को है जो कहा कि हम इसको जला देंगे और इसकी राख को है जो उड़ा करके बखेर देंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको इस बात से जो मना कर दिया। और फिर है जो ये मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, जिन बछड़े को माबूद बनाया है उनको चाहिए कि अपने आप को कत्ल करें, सूरह बकरा की 54 नंबर आयत में। तो जिन्होंने बनी इसराइल को, तो बछड़े को फिर अल्लाह ने फरमाया कि बनी इसराइल है जो इस जगह एक बछड़ा ज़बह करे। तो बनी इसराइल को जो आज यहूदी है, इसराइल वाले हैं, इनको तो है जो बछड़े की पूजा से पाक कर दिया था। जो जादूगर थे, ईमान लाए थे मूसा और हारून पे, उनके दिलों में रच गया था। और वो फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात होने के बाद में, जब कौम दोनों तरफ है जब बंट गई, उसके बाद में ये मूर्ति और बछड़े की पूजा पे कायम हो गए। और इनके पास जो किताब है वो तौरात का हिस्सा है, कुछ बातें हैं तौरात की है इनके पास। तो ये जो थोड़ी सी बात थी वो मैंने इसके अंदर है जो बयान की है। और इनका और कोई कहीं से भी कनेक्शन नहीं है। जो ब्राह्मण लोग हैं हिंदुस्तान में, पंडित है, ये मूसा अलैहिस्सलाम पे जादूगर जो ईमान लाए थे उनकी औलाद है। और किसी नबी की औलाद नहीं। कोई मनु बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। ये मिस्र से आए हुए लोग हैं।